اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور ثنا نبی مکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی و بالا ذات پر درود اور سلام۔ جو آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمات میں اللہ نے ہر پڑھنے اور سننے والے کے لیے ایک درس پیش کیا ہے، اور وہی سبق جو اللہ نے یہاں ہمارے لیے بیان کیا ہے، ہم نے چند منٹوں میں وہی سبق سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ غلطی تو ہر بندے سے ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہو اور غلطی نہ کرے۔ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی، جو انسان ہے نا اسے غلطی ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب غلطی اس کی فطرت میں شامل ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مانے اور پھر غلطی ماننے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ میرے بھائیوں، ہم تو گناہگار ہیں، لمحے لمحے اور قدم قدم پر بھول رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور وہ معصوم اللہ کے نبی جس کے گناہ ہے ہی نہیں، اللہ کا نبی معصوم ہے، نبی کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پاک نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں استغفر اللہ۔ آپ پڑھ رہے ہیں، ہم گر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہتے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے گناہ نہیں ہے، جو معصوم ہے، اللہ نے غلطی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو جو آدمی قدم قدم پر بھول رہا ہے، قدم قدم پر غلطی کر رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہو؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہے، بڑا ہی اچھا آدمی ہے کہ جب کل قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال کھولا جائے، دیکھا جائے کہ اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے، کیا کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے عملوں کی کتاب جو اتنے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، میرے بھائی دنیا میں ہر بندہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے، اچھا ہے پھر بھی لکھ رہا ہے، گناہ گار ہے تب بھی لکھ رہا ہے، پڑھا ہوا ہے تب بھی لکھ رہا ہے، ان پڑھ ہے تب بھی لکھ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کی ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ اور یہ زندگی کی کتاب جب اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، پیش ہونا ہے، تو فرشتہ اس کی زندگی کی کتاب اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو یہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب۔ تو جس نے قدم قدم پر بھولنا ہے وہ کوئی استغفار نہ کرے،
آپ نے مایا وہ بہترین آدمی ہے، خوش قسمت آدمی ہے۔ اللہ کے سامنے جب اس کی کتاب پیش ہو تو کثرت کے ساتھ اس کی کتاب کے اندر، زندگی کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح کے کلمات۔ اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام ہے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان سے غلطی بھی ہو گئی تھی، اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ مطلب انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا کیا تھا وہاں؟ استغفار کیا ہے نا۔ یہ کلمات بار بار پڑھے، لا الہ الا انت سبحانہ، آپ پڑھ لینا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے، لا الہ الا انت سبحانک انی، یہی لفظ پڑھے ہیں نا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، یہی کیا ہے نا۔ تو جب یہ استغفار والے عظیم کلمات بار بار پڑھے، بار بار پڑھے اور پڑھتے ہی رہے تو انہی کی برکت سے اللہ نے دعائیں قبول فرمائی، اور وہ جیل جس کا نہ کوئی دروازہ کھولنے والا ہے نہ کوئی بند کرنے والا ہے، اللہ، سائیوال کی جیل بڑی مشہور ہے، میاں والی کی جیل بڑی مشہور ہے۔ انگریزی دور میں یہ بڑی سخت جیلیں تھیں، لیکن کہاں ساہیوال کی جیل اور کہاں میاں والی کی جیل اور کہاں میرے نبی یونس کی جیل۔ نہ کوئی دروازہ کھولنے والا ہے، نہ کوئی ونڈو کھولنے والا ہے، نہ کوئی حال پوچھنے والا ہے، کوئی ہے ہی۔ بہاولپور میں کوئی جیل میں چلا جائے نا تو پیچھے سے کوئی امی روٹی لے کر جا رہی ہے، کسی کی بہن روٹی لے کر جا رہی ہے، کسی کا بھائی پانی لے کر جا رہا ہے، کہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی ضمانت کرانے کے لیے بھاگ رہا ہے، لیکن میرے نبی یونس کی ضمانت کس نے کروائی؟ گیا تھا پیچھے کوئی کھانا لے کر گیا ہو، حال پوچھنے کے لیے گیا ہو، ضمانت کرانے کے لیے گیا ہو، ایک ہی کلمہ ضمانت ہے، اور وہ کلمہ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ یہ وہ جیل ہے جس کے دروازے ایسے بند ہو گئے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت یہ دروازہ کھول الا انت سبحانک، اللہ تو ہی یہ دروازہ کھول سکتا ہے، اور کھلا، اور کیسے عجیب انداز سے کھلا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، جب وقت آیا اللہ نے دعا سنی، دروازہ کھلا۔ وہی مچھلی جو پیٹ میں اتار کے پانی کی نچلی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی ہے، وہی مچھلی باہر آ کر اگل دیتی ہے، اور اللہ نے پھر حفاظت کے لیے درخت بھی اگا دیے، بیلیں بھی اگا دی، کھانے کا بندوبست بھی کر دیا، سائے کا بندوبست بھی کر دیا۔ کیوں ہوا بھائی؟ بولا نہیں ہے وہ سبق جو سبق پڑھ کے گئے تھے نا، وہ سبق بولا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ پر، ایک ایک محفل میں، ایک ایک مجلس میں خطا کا احساس، اور جو کرے اور بھول جائے، اور پھر میرے بھائی اس کا آخرت میں فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا۔ کے ساتھ استغفار کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہ اس کو دعا کوئی رد نہیں ہوتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں نا پہلا مرتبہ جب گیا، میرا تعارف نہیں تھا۔ جب آدمی پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اسے کسی کو کیا پتا کہ یہ کون ہے۔
جانتا کہ یہ امام احمد بن محمد ہے. پہلی دفعہ گئے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کہتے میں ایک مسجد میں داخل ہو گیا اور میں نے اب یہاں کوئی پہچان نہیں ہے, میں آیا ہوں نا آپ کے پاس, اب کھانا بھی کھلائیں گے, بسترا بھی دیں گے, رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے, جانتے ہیں نا مجھے آپ. لیکن اگر مجھے آپ نہ جان ہی کوئی نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں کسی مسجد میں داخل ہو کر نا رات وہی گزار دوں. تو میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا ایک مسجد تلاش کی, میں داخل ہو گیا اور ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے. ایک بھی گیا, دوسرا بھی گیا, تیسرا بھی گیا, ایک ایک کر کے سارے نکل گئے. اب باقی میں رہ گیا اور جسے مسجد کا تالا لگانا نا وہ بندہ بھاگ. مجھے کہتا ہے چل بھائی مسافر باہر نکل, یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں ہمارا رواج نہیں ہے. اب امام صاحب کو کہتے ہیں جی میں نے دل میں سوچا کہ ان کا تو رواج نہیں ہے لیکن میرا تو ہے نا, میں کہاں جاؤں گا, میری کی جگہ ہی نہیں ہے. فرمانے لگے کہ میں اس کی نظر بچا کے نا ایک طرف کونے میں ہو کر بیٹھ گیا. بھی اس نے تو کہہ کروا کے چلا جائے گا, زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا, مجھے اندر مسجد میں رہنے دے گا, باہر سے تالا لگا کر چلا جائے گا, یہی کرے گا. اور میں اس نے کیا کروں گا. میں اس کی نظر بچا کے مسجد کے کونے میں لیٹ گیا. میں نے کہا چلو یہ چلا جائے گا, یہ تالا لگا جائے گا, میں صبح اٹھوں گا باہر چلا جاؤں گا. لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ مسافر جو ہے نا یہ تو کونے میں لیٹ گیا ہے. اس نے کوئی رعایت نہیں کی. بہت بندے بڑے سخت ہوتے ہیں, کوئی رعایت نہیں کرتے. اس نے کوئی رعایت نہیں کی. کہتا ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میری ٹانگ سے پکڑا, اللہ, میری ٹانگ سے پکڑا اور مجھے نا ایسے کھینچتا 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 گھسیٹتا گھسیٹتا نا دروازے سے باہر لے کر آیا اور دھکا دے کر اس نے باہر پھینک کر باہر سے دروازہ اپنا مسجد کا بند کیا, ہو گیا. اب میں پریشان, باہر میں پریشانی کی حالت میں بازار میں چلنا شروع کر دیتا ہوں. تھوڑا سا سفر کر کے ادھر گیا تو ایک بندہ مجھے ملا, کہتا ہے یار مجھے ایسا لگ رہا ہے تو مسافر ہے. میں نے کہا جی ہاں. رہنے کی جگہ جی کوئی نہیں ہے, میں لے چلوں, ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی وہ مجھے ساتھ لے گیا. اب جب سے میں اس کے ساتھ چلا ہوں نا اس وقت سے جب تک جتنا وقت میں اس کے پاس رہا میں ایک بات پر بڑا رہا ہوں. بعض اوقات نا آدمی کی کھوج لگانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے. ایک بندہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ جو آیا ہے نا یہ مسجد میں داخل ہونے والا یہ جنتی ہے. دوسرا دن ہوا پھر وہی بندہ آیا, اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. تیسرا دن ہوا اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں یہ بندہ جس کو اللہ کے نبی نے نبوت والی زبان سے 3 مرتبہ گھر چلے گئے. فرمانے لگے آج میرا کوئی گھر والوں سے نون ہو گئی ہے تو میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے, مجھے رہنے کی جگہ دے, کھانا بھی دے. کہتے کہ جی بسم اللہ. کہتے ہیں میں ان کے پاس پورا دن رہا, میں نے ان کے اندر کوئی عمل نہیں دیکھا. دوسرا دن ہوا پھر رہا پھر کوئی عمل نہیں دیکھا. تیسرا دن ہوا پھر دیکھا پھر کوئی عمل مجھے نظر نہیں آیا. اور میں سلام کر کے جانے لگا تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے میں آیا تو بہانہ بنا کے تھا اور جو بہانہ بنا کے جو چیز تلاش کرنے کے لیے آیا تھا نا وہ مجھے چیز ملی نہیں ہے. اب بتا وہ معاملہ جو میں ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا وہ کیا ہے. کہنے لگے مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے کام سے سنا ایک مرتبہ بھی آپ کو کہا جنتی ہے, دوسرے دن بھی کہا جنتی ہے, تیسرے دن بھی کہا جنتی ہے. مجھے تو آپ کے اندر کچھ جنت والا عمل نہیں کرتا. اسی طرح جیسے میں نمازیں پڑھتا ہوں اسی طرح کی تو نمازیں پڑھتا ہے, جیسے میں سوتا ہوں اسی طرح تو سوتا ہے, جیسے میں عمل کرتا ہوں اسی طرح کے تیرے اندر کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا ہے.
فرمانے لگے اگر اللہ کے نبی نے نبوت والی زبان سے یہ لفظ فرمائے ہیں نا تو پھر مجھے جو محسوس ہوتا ہے، جو میری عادت ہے، جس عادت کی وجہ سے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے مجھے یہ بشارت دی ہوگی، پھر وہ یہ معاملہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے ساتھ غصہ نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ جب رات سوتا ہوں اللہ کے سامنے اپنے دل کو پیش کر کے کہتا ہوں اللہ جس بندے تیرے نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھے دکھ دیا، اللہ تیری رضا کے لیے اس کو میں نے معاف کیا، سونے سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں امام اعظم فرماتے ہیں میں جب اس کے ساتھ ملا اور جب تک اس کے ساتھ رہا نا میں نے اس کے اندر ایک عمل دیکھا، ایک عمل استغفار پڑھ رہا ہے اور کر رہا ہے اور کثرت سے کر رہا ہے، جب روٹی کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سفر کر رہا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، بستر پر ہے، جہاں بھی ہے نا تو اس کی زبان سے یہ لفظ استغفار والا یہ نکل ہی رہا ہے، بار بار یہ لفظ پڑھ رہا ہے۔ کل صبح ہوئی میں جانے لگا نا تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار یہ میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو استغفار والا کلمہ بڑی کثرت سے کر رہا ہے، تو مجھے ایک بتا اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے ملا کیا، تجھے فائدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ، اور یہ بات سننے والی ہے میرے بھائی، تو اجر بھی کہتا ہے اسے نہیں پتا یہ کون ہے، میں کس سے بول رہا ہوں، کس سے خطاب کر رہا ہوں، اسے نہیں پتا۔ کہتا ہے میں نے جب سے ہی عادت بنائی ہے نا استغفار پڑھنے والی، اس وقت سے مجھے فائدہ یہ ہوا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جو بھی دعا کی ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن زندگی کی ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ سے جو بھی دعا کی ہے نا اللہ نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، اگر ایک دعا زندگی کی ایسی ہے کہ وہ میری ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تیری وہ دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی وہ کون سی ہے؟ فرمانے لگے میں نے سنا ہوا ہے ہمارے زمانے میں، جس زمانے میں میں جی رہا ہوں میں نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ امام احمد بن حنبل ہے اور مجھے اس کی ملاقات کا بڑا شوق ہے اور میں اس کے پاس جا نہیں سکتا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے اس بندے احمد بن حنبل کی ملاقات ہی کروا دے۔ میں یہ دعا کر رہا ہوں لیکن یہ میری دعا کو نہیں ہو رہی۔ امام صاحب فرماتے ہیں تیرے استغفار کی برکت ہے کہ مجھے کام سے کھینچ کر تیرے گھر میں لایا گیا۔ تو میرے بھائیوں اس کے دنیا میں بڑے فائدے ہیں، آخرت میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ پڑھا کرو استغفر اللہ، چلتے پھرتے پڑھا کرو، دکان پر بیٹھ کر پڑھا کرو، بازار میں جا کر پڑھا کرو، جہاں موقع ملے یہ کلمہ یاد کر لو۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا آپ کا وظیفہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس گیٹ پاس ہوتا ہے نا اس کو کوئی نہیں روکتا، یہ آپ کے لیے گیٹ پاس بن جائے گا، آپ کے دنیا کے سارے معاملات کے اندر آسانی کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، یہ کلمہ پڑھے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کامیابی حاصل کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔